ماننے والے ہیں اہل سنت، وہ اعتدال، وہ معتدل نظریے والی جماعت ہے جس کا کوئی ہاتھ بھی خالی نہیں ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں حضور کے اہل بیت کی محبت ہے۔ احباب ذی وقار فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ جو سچ لے کے آیا وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، کہا یہ متقی ہیں۔ احباب ذی وقار اس کی بڑی تفسیریں کی ہیں محدثین نے، مفسرین نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم نہیں ہے ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، اور جس بات پہ امت کو لڑایا گیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کے آیا، مفسرین کہتے ہیں جو سچ لے کے آیا ہے، اس سے مراد رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، اس سے مراد جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات اگلی سنانے لگا ہوں آپ کو۔ احباب ذی وقار ہمیں لڑا دیا گیا، جو علی کو مانے وہ کہتا ہے میں نے ابو بکر کو نعوذ باللہ نہیں ماننا، جو جناب ابو بکر صدیق کو ایک جماعت مانے وہ کہتی ہے کہ جملہ حقوق محفوظ ہے ہمارے پاس صحابہ کے، ہم اب صحابہ کو مانیں گے، اہل بیت رسول کو نہیں مانیں گے۔ اور ہم اتنے بھولے والے نکلے، ہم لڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ۔ احباب ذی وقار یہ جو تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو لطف آئے گا یہ بات سننے کا کہ احباب ذی وقار یہ تفسیر جو کی ہے کہ اس سچ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد جناب حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مراد ہے، یہ تفسیر جو مروی ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے، یعنی یہ تفسیر حضرت علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ باقی مفسرین نے کہا، کسی صحابی نے کہا سچ سے مراد توحید ہے، تصدیق کرنے والے حضور ہیں، لے کے آنے والے حضور ہیں۔ کسی نے کہا سچ لے کے آنے والے حضور ہیں، تصدیق لے کے آنے والے جبریل ہیں، تصدیق کرنے والے حضور ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اور لوگوں کان کھول کے سنو، جو سچ لے کے آیا وہ محمد ہے، اور جس نے محمد کی تصدیق کی ہے وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ احباب ذی وقار ہمیں ان دو ناموں پہ لڑایا گیا۔ ایک جماعت نے کہا اہل بیت کے جملہ حقوق ہمارے پاس، ہم نہیں نعوذ باللہ صحابہ کو مانتے۔ ایک جماعت نے کہا صحابہ کے جملہ حقوق ہمارے پاس، ہم نہیں اہل بیت رسول کو مانتے۔ لیکن احباب ذی وقار جب ہم روایتیں پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، صحابہ کا اسوہ دیکھتے ہیں، صحابہ کا سلف دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی ہے، اور حضرت جناب ابوبکر صدیق نے مولا مرتضیٰ کی شان بیان کی ہے۔ احباب ذی وقار یہ لڑائیاں نکال دیں، اور میں تو سیدھی سی بات کیا کرتا ہوں، آج کسی 1450 سال کے بعد کسی صوفی کے پاس چلے جاؤ نا، کسی اللہ والے کے پاس، 2-4 دن کے بعد کہتے ہیں جی ہم صوفی بن گئے، اور صوفی کا مطلب یہ ہے ہمارے دل پاک، ہمارا تن بھی پاک، ہمارا من بھی پاک، ہماری فکر بھی پاک، ہماری سوچ بھی پاک۔ پھر لعنت ہے تمہاری سوچ پہ اگر 1450 سال کے بعد کوئی کسی صوفی کے پاس بیٹھ کے من ستھرا ہو سکتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جو صحابہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے، جو اہل بیت رسول میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھتے تھے، مجھے بتاؤ تو صحیح ان صحابہ کے تن کتنے ستھرے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے من کتنے ستھرے ہوں گے۔ احباب ذی وقار تن بھی ستھرے، من بھی ستھرے، وہ سارے کے سارے پاکیزہ۔ صرف 1-2 بات کر کے صدیق اکبر بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جان بھی مصطفیٰ پہ قربان کرنا پڑتی ہے، والدین بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنا دیار مصطفیٰ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑتا ہے،
اور سارا کا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے کہنا پڑتا ہے مجھے خدا کافی ہے، مجھے مصطفیٰ کافی ہے۔ پتہ چلا جو والدین کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دے، جو اولاد کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دے، جو اپنا گھر بار بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دے، جو سارا کا سارا مال لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ایک بات میں سنانا چاہتا ہوں، ہجرت کی رات حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نے آ کے